بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جہنم بڑی ہولناک ہے، اور قیامت والے دن کیا جہنمیوں کا کوئی دوست ان کے کام آ سکتا ہے؟ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ۔ معزز خاتم حضرات، رب کائنات کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید 19واں پارہ سورۃ الشعراء آیت ہے 101۔ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، پچھلی آیات مبارکات کا تسلسل، کہ جہنمی جہنم کے اندر یہ کہیں گے کہ فما لنا من شافعین، ہمارا تو کوئی سفارشی بھی نہیں، ولا صدیق، اور نہ ہی کوئی دوست ہے، حمیم جو کہ غم خوار ہو، ہمارا تو کوئی غم خوار دوست بھی نہیں ہے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ حمیم کا معنی ہے قریبی دوست۔ پھر امام قتادہ بن دعامہ رحمہ اللہ کا قول نقل فرمایا کہ یعلمون، کہ وہ اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ اگر تو دوست نیک ہوگا تو یقینی طور پر وہ فائدہ دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ رب کائنات نے ایمان والوں کو یہ امتیاز عطا فرما رکھا ہے، لیکن جو ظالم ہوں گے، جہنمی ہوں گے، ان کا کوئی سفارشی نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے امام بقائی لکھتے ہیں نظم الدرر میں کہ وَلَمَّا كَانَ الصِّدِّيقُ قَدْ لَا يَكُونُ أَهْلًا لِأَنْ يَشْفَعَ قَالُوا تَأَسُّفًا عَلَىٰ أَقَلِّ مَا يُمْكِنُ وَلَا صَدِيقُ، کہ جب قیامت والے دن کوئی بھی دوست سفارش کے قابل نہیں ہوگا تو وہ افسوس کرتے ہوئے یہ بات کریں گے کہ یہاں پر تو کوئی ہمارا دوست نہیں ہے جو کسی بھی لحاظ سے ہمارے کام آ سکے۔ لِيَفْعَلَ مَا يَنْفَعُنَا، کوئی ایسا کام کرے جس سے ہمیں کوئی فائدہ ہو۔ تو پھر صدیق کے بعد حمیم کی باری آتی ہے۔ حمیم کا معنی جو کہ بالکل قریبی ہو۔ امام بقائی فرماتے ہیں وَأَصْلُهَا الْمُصَافِي الَّذِي يُحَرِّفُهُ مَا يُحَرِّفُكَ، کہ اس سے مراد غم خوار، مشکل وقت میں کام آنے والا دوست ہے۔ اور پھر امام سعدی جو کہ فقیہ العصر شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے استاد ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ صدیق حمیم سے مراد قریبی دوست ہے جو ہمیں معمولی سا بھی فائدہ پہنچا سکے، ایسا دوست جو آپ کو چھوٹے سے چھوٹا فائدہ پہنچانے سے بھی نہیں چوکتا۔ اور اسی بات کو اہل علم نے اس انداز سے لیا کہ کوئی مخلص دوست ان کے کام نہیں آئے گا، کیونکہ ساری کی ساری مخلوق جب حقیقت جان لے گی تو ان سے اعلان برات کر دے گی۔ جس طرح سورۃ البقرہ میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، یہ سزا کو دیکھیں گے اور ان کے تمام اسباب منقطع ہو جائیں گے۔ سورہ زخرف آگے آ رہی ہے، اس کی 67ویں آیت مبارکہ ہے الْأَخِلَّاءُ
یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، جو بڑے جگری دوست ہیں اس دن وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے، لیکن یہ اعزاز متقین کو ہوگا کہ وہ ایک دوسرے کے دشمن نہیں بنیں گے۔ معزز خواتین و حضرات، بات کو اختتام کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اس آیت مبارکہ کی تفسیر بیان کرتے ہوئے اپنی مشہور زمانہ تفسیر احسن البیان میں فرماتے ہیں کہ جو اہل ایمان گناہ گار ہوں گے ان کی سفارش تو اللہ کی اجازت کے بعد انبیاء، صلحاء، بالخصوص کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، لیکن کافروں اور مشرکوں کے لیے سفارش کی کسی کو اجازت نہیں ہوگی، نہ کسی کے اندر اتنا حوصلہ ہوگا اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی۔ اور یہاں پر تفسیر روح البیان میں جو کچھ بیان ہوا ہے میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایمان والے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ دوستی ہوتی ہے اور وہ دوستی اللہ کی رضا کے لیے ہے، جبکہ جہنمیوں اور یہ دوستی قیامت والے دن بھی کام آئے گی۔ جہاں تک تعلق ہے جہنمیوں کا تو ان کے درمیان تباغض، بغض ہوگا، دشمنی ہوگی، کیونکہ سچا دوست تو مشکل میں کام آتا ہے، لیکن ان کے کام آنے کے لیے کوئی دوست نہیں ہوگا۔ جس طرح کہ رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلْ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ، کیا ہمارا کوئی سفارشی ہے جو آج ہماری سفارش کر سکے تو ہم وہ اعمال سر انجام دیں جو ہم پہلے نہیں دے سکے، ان کے بالکل برعکس ہم چلیں گے۔ تو ان الفاظ کے ذریعے حسرت اور ندامت کا اظہار کریں گے جہنمی، اس لیے کہ ان کو اچھی طرح سمجھ آ جائے گی کہ آج ہمیں یہاں سے چھڑانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ پھر بعض اہل علم نے امام شافعی رحمہ اللہ کے کچھ اشعار نقل فرمائے ہیں، ما فی زمانک من ترجو مودتہ ولا صدیق اذا جار الزمان وفا فعش فریدا ولا ترکن الی احد ہا قد نصحتک فیما قلتہ وکفا، کہ بہتر یہ ہے کہ آپ اکیلے زندگی بسر کر لو، اس لیے کہ یہ دوستیاں قیامت کے روز قطعی طور پر کام آنے والی نہیں ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، یہ اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں میں اللہ مالک العلم رب الجلال والاکرام کے ساتھ نہ تو کوئی شریک ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کے یہ فیصلے کسی بھی اعتبار سے تبدیل ہو سکتے ہیں۔ تو اس سے ایک اور بڑا بنیادی اور اساسی سبق ہمیں ملتا ہے، اور وہ یہ کہ ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے دوستیاں سوچ سمجھ کر بنانی چاہیے، اس لیے کہ دوستی وہ ہو جو ایک تو ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کام آئے، اور دوسرا قیامت والے دن ہمارے کام آ سکے۔ اصل چیز یہ ہے جو سمجھنے والی ہے، لیکن افسوس کہ ہماری اکثریت اس بات کو سمجھتی نہیں ہے۔ ہماری اکثر دوستیاں محض دنیا داری کی خاطر، دنیاوی مفادات کی خاطر ہیں۔ ہماری ان دوستیوں کا آخرت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق واسطہ نہیں۔ یہ ہم سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے میں اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔